السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا اور صحت مند رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ ہو سکتا ہے 2-3 ایپیسوڈ میں جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھوں گی اس کو، اگر دو ایپیسوڈ ہو سکیں تو اس میں کور کر لوں، نہیں تو شاید یہ 2-3 ایپیسوڈ تک جائے گا۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کا خواب، پارہ ومن دابہ، سورہ یوسف، رکوع نمبر 1۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے باپ، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ کہیں اس خواب کو سن کر وہ تیرے لیے کوئی فریب کا جال نہ بچھائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اے بیٹے، جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے ایسا ہی ہوگا کہ تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام پر اسے پورا کیا تھا۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، پارہ من دابہ، رکوع نمبر 2، سورہ یوسف۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یوسف علیہ السلام سے باپ کی بے اندازہ محبت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے، جب اسے لے گئے اور آپس میں طے کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، چنانچہ انہوں نے جو ارادہ کیا تھا وہی کیا، اور اسی وقت ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ آزردہ خاطر نہ ہونا، ایک دن وہ آئے گا جب تم ان کو ان کی اس بدسلوکی پر متنبہ کرو گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ یوسف کے بھائی اندھیرا ہونے پر اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا، باپ، ہم آپس میں بازی بندھ کر دوڑنے لگے کہ دیکھیں آگے کون نکلتا ہے، اور اپنے اسباب کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات مانیں گے ہی نہیں، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے دعوے کے ثبوت میں اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے تو نہیں کھایا، البتہ تم نے ایک حیلہ بنا لیا ہے۔ خیر، صبر شکر، جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پارہ من دابہ، رکوع نمبر 2 سے 3، سورہ یوسف۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ایک قافلہ اتفاقاً آ گیا، انہوں نے پانی لینے کے لیے سقا کو بھیجا اور اس نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر باہر نکل آئے۔ سقا بولا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے۔ اہل قافلہ نے بطور سامان تجارت یوسف کو چھپا لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے جو تدبیریں یہ کر رہے تھے اللہ کو اس کی خبر تھی، چنانچہ انہوں نے نہایت ہی معمولی قیمت میں، یعنی چند گنے چنے درہموں میں اسے بیچ ڈالا، جیسے کہ وہ اس سے بیزار تھے۔
جس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے ان کو اپنی عورت زلیخا کے سپرد کرتے ہوئے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، شاید ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یوں ہم نے ملک مصر میں یوسف کو جگہ دی، اور ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو خواب کی تعبیر دینا سکھائیں۔ اللہ اپنے ارادے پر قادر ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پارہ من دابہ رکوع 3 سورہ یوسف۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے پیغمبر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو عقل اور علم سے سرفراز کیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زلیخا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس نے ان سے ناجائز تعلق کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے دروازے بند کر لیے اور کہا کہ لو آؤ۔ یوسف بولے، معاذ اللہ، وہ تمہارا شوہر میرا آقا ہے، اس کی وجہ سے مجھ کو اچھا ٹھکانہ ملا ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ مگر اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور اگر یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ مل گئی ہوتی تو یوسف علیہ السلام بھی عورت کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر بیٹھتے۔ ہم کو یہی منظور تھا کہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس ناپاک کوشش میں دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور اس کھینچا تانی میں عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ عین اسی وقت دونوں کی دروازے پر عورت کے شوہر سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ عورت شوہر کو دیکھتے ہی بطور پیش بندی بولی، جس نے تیری عورت کے ساتھ غلط ارادہ کیا ہو، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسی نے مجھ سے خواہش بد کی تھی۔ جب یہ معاملہ زیادہ بڑھا تو عورت کے کنبے والوں میں سے ایک گواہ نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ چنانچہ جب عورت کے شوہر نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا دیکھا تو بولا، یہ سراسر تم عورتوں کا مکر ہے، اور تمہارا مکر بہت بڑا مکر ہے۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو، کیونکہ تو ہی خطا وار ہے۔ آگے کا سلسلہ میں نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔